آج ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف چند دنوں کا احتجاج یا وقتی غصہ نہیں بلکہ ایک ایسا بحران ہے جس کی جڑیں برسوں پرانی ہیں، اور اسی لیے مغربی دنیا اور خاص طور پر امریکہ اس معاملے میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے۔ ایران میں موجودہ احتجاج بظاہر معاشی مسائل سے شروع ہوئے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسے نظام کے خلاف ابھرنے والا رد عمل ہے جس پر عوام کا اعتماد مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایران اس وقت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ ایرانی ریال اپنی تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی عام آدمی کی قوت خرید ختم کر چکی ہے۔ تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں جبکہ اشیاء ضروریہ کئی گنا مہنگی ہو چکی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف عالمی پابندیوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اندرونی بند انتظامی، کرپشن، غیر شفاف پالیسیز اور ریاستی ترجیحات کا بھی مسئلہ ہے۔ عام ایرانی یہ سوال کھلے عام پوچھ رہا ہے کہ اگر حکومت کے پاس خطے میں اثر رسوخ بڑھانے، اتحادی گروپس پر خرچ کرنے اور فوجی طاقت پر سرمایہ لگانے کے وسائل موجود ہیں تو پھر عوام کے لیے روزگار، صحت اور تعلیم کیوں نہیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جب احتجاج نے صرف معاشی شکل میں رہنے کے بجائے سیاسی رنگ اختیار کیا۔ نوجوان نسل جو ایران کی آبادی کا بڑا حصہ ہے، خود کو ایک ایسے نظام میں پھنسا ہوا محسوس کرتی ہے جہاں نہ اظہار رائے کی آزادی ہے، نہ سیاسی شراکت کا حقیقی حق اور نہ ہی مستقبل کی کوئی واضح امید۔ ماہرین کے مطابق یہی نوجوان طبقہ احتجاج کی اصل روح ہے، جو اب صرف مہنگائی نہیں بلکہ پورے سیاسی ڈھانچے پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ایرانی حکومت اس صورتحال کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ حکومت مانتی ہے کہ معاشی مسائل موجود ہیں، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ ان احتجاج کو دانستہ طور پر ہائی جیک کیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ، اسرائیل اور مغربی انٹیلیجنس نیٹ ورکس ایران کو اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے سوشل میڈیا، بیرونی میڈیا اور سائبر ٹولز کے ذریعے عوام کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جب احتجاج سرکاری عمارتوں، بینکس اور مذہبی مقامات تک پہنچ جائے، جب مساجد اور مزارات کو نقصان پہنچے تو یہ پرامن احتجاج نہیں رہتا بلکہ ایک منظم تخریب کاری بن جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر حکومت سخت کریک ڈاؤن کو ریاست کے دفاع کا نام دیتی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ، اس معاملے میں اتنا متحرک کیوں ہے؟ ماہرین کے مطابق اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ انسانی حقوق کا بیانیہ ہے، جس کے تحت امریکہ اور یورپ خود کو جمہوریت اور آزادی کا عالم بردار ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی مظاہرین پر تشدد، انٹرنیٹ بندش اور گرفتاریوں نے مغرب کو ایک اخلاقی جواز فراہم کیا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈال سکیں۔